الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدر محفل، مہمان گرامی، سادات اعظام، سامعین محترم، علماء کرام، آج کی بابرکت مناسبت پر میں آپ تمام کو اور مولا امام زمانہ کے حضور مراجی اعظم رہبر اعلی قدر کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور انتظامیہ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے یہاں پر ہمیں موقع فراہم کیا، لیکن وقت کے دامن میں بالکل گنجائش نہیں ہے. مہمان گرامی اور صدر محفل کا ابھی صدارتی خطبہ باقی ہے، لہذا موضوع جو دیا گیا تھا اس کے ضمن میں مختصر حالت کی ٹائم بھی 15 منٹ کا ہے، لیکن ابھی ٹائم بالکل نہیں ہے. میں سب سے پہلے جو ریاست مدینہ کی خصوصیات کے حوالے سے، مدینہ کیا ہے؟ مدینہ مرکز دین خدا ہے. مدینہ مرکز دین خدا ہے، مدینہ جائیگاہ مصطفیٰ ہے. میرے موضوع کا خلاصہ میں چند اشعار کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. مدینہ مرکز دین خدا ہے، مدینہ جائیگاہ مصطفیٰ ہے. مدینہ محبت پیغام توحید، مدینہ محبت پیغام توحید، مدینہ جلوہ عرش اولا ہے. جہاں قرآن و عبرت کی بہاریں، جہاں قرآن و عبرت کی بہاریں، سکون اور مسکن اہل صفا ہے. جہاں پر دین حق کی پائیداری، منور آج تک ارض و سما ہے. میں مختصر کروں گا، ایک چھوٹی سی عیدی آپ کے لیے پیش کروں گا، لیکن حجم میں اگر دیکھا جائے تو بہت مختصر ہے، لیکن اثر دیکھیں تو شاید فرش سے لے کر عرش تک کی گہرائی اور گہرائی رکھے. پیغمبر فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما خیرتہ من الکلام، کلام میں سے بہترین کلام میں سے سب سے افضل ترین بہترین کلام کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں فسبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بہترین کلام تسبیحات اربع ہے. پیغمبر فرماتے ہیں فمن قالها عقیب کل صلاۃ، جو شخص اس کلمے کو ہر نماز کے بعد پڑھے گا تو خدا کتب اللہ لہ 10 حسنات، ایک مرتبہ ہر نماز کے بعد کوئی اس تسبیحات اربع کو پڑھے گا تو پیغمبر فرماتے ہیں اس کے لیے خداوند عالم 10 حسنیں لکھ دیتا ہے. وَمَحَ عَنْهُ 10 سیئات، اور اس کے نامہ عمل سے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے. وَرَفَعَ لَهُ 10 درجات، اس کے درجے میں 10 گنا اضافہ کرتا ہے. تسبیحات اربع ایک دفعہ اگر نماز کے بعد پڑھے، ایک یہ عیدی، اگر رات کو سوتے ہوئے کوئی پڑھ لے تو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ کرتا ہے. آئیے کوئی مشکل نہیں، سب پڑھ سکتے ہیں. دوسرا میرے موضوع کے حوالے سے تو میں موضوع کی طرف جا نہیں سکتا. آپ کو پتہ ہے ریاست مدینہ کی خصوصیات جو میرے نبی نے، پیغمبر کی حیات طیبہ کی عمر کتنے ہیں جی؟ 63 سال. کتنے سال ہیں؟ 63 سال. مولا علی اور پیغمبر اکرم کی عمر بھی برابر ہے. 63 سال زندگی. 63 سال میں سے 40 سال اعلان رسالت سے پہلے. تھوڑی دیر مختصر آپ کو مطالعہ کرنا. 63 سال زندگی میں سے 40 سال اعلان رسالت سے پہلے. آگے کتنے رہ گئے جی؟ 23 سال میں سے 13 سال مکے میں گزارتے. کتنے رہ گئے آگے؟ 10 سالہ زندگی مدینے کی ہے. وہاں پر پیغمبر نے، اب آپ یہ دیکھیں کیا انقلابات پیغمبر اسی 10 سال کے عرصے میں، مشکلات اتنی ساری، سریہ اور غزوہ کو ملا کر 83 سے 84 جنگیں ہیں. چھوٹی بڑی پیغمبر کا دوسروں کے ساتھ، منافقین کے ساتھ
ساتھ، کفار کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ 83 سے 84 سریہ اور جنگیں. سریہ وہ جو کہا جاتا ہے جس میں پیغمبر کسی کو بطور جانشین بنا کر کسی دہشت گرد کے مقابلے میں بھیجے، وہ خود پیغمبر تشریف نہ فرما ہو. دوسرا غزوہ اسے کہا جائے جس میں ذات نفس رسول خود گئے. تو 10 سال کے عرصے میں 83 جنگیں لڑی گئی ہوں، دشمن کی اتنی سختیاں ہوں، اور وہ بھی اپنی جگہ بھی نہیں ہے، وطن سے بھی ہجرت کر کے آئے. تاریخ اسلام میں یہ حکم ہے جب تک مسلمانوں کی قوت و تعداد کم ہو وہاں پر حکم ہجرت ہے. جب مسلمانوں کی تعداد و قوت بڑھ جائیں تو حکم جہاد ہے. ابھی مکہ میں حکم جہاد بھی نہیں ہے. لیکن 5 میں آپ کو بنیادی مدینہ کے اندر پیغمبر نے جو تبدیلی پیدا کی معاشرتی سسٹم کے لیے، ریاست مدینہ کے لیے اسلامی حکومت قائم کی. پہلے اب تک حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک دین اسلام صرف کتابوں کے زینت اور لوگوں کی صرف زبان پر رہا، لیکن عملی صورت میں کوئی سلسلہ انبیاء میں ایسا کوئی نمونہ نہیں تھا. میرے نبی نے 10 سال کے عرصے میں 53 سالہ زندگی میں پیغمبر نے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی، لوگوں کے خیالات میں انقلابات پیدا کر لیے. 10 سالہ عرصے میں آپ نے انسانی دلوں کو قابو کر کے انسانی قوت کے ذریعے سے ایک ریاست قائم کی، اسے ریاست مدینہ کہتے ہیں. 5 کام. سب سے پہلے مدینہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے کیا کام کیا؟ مسجد کی بنیاد ڈالی. ارے آپ یہ کہہ سکتے ہیں مرکزیت کا تصور مسجد سے شروع ہو. پیغمبر نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد ڈال کر مسجد کو سنگر اسلام، جیسے امام خمینی رضوان اللہ تعالی مجھ سے پیشتر علماء اکرام جیسے آسا فرما رہے تھے، سنگر اسلام اور مسجد کے اس حصے کو محراب کہا جاتا ہے. یہ صرف نماز کے لیے خدا کی بارگاہ میں شیطان سے اور شیطانی قوت سے بیزاری کا نہیں، بلکہ انسانی قوت کو ابھار کر شیطانی قوت کے حامل افراد کے مقابلے میں معاشرے کو بنانے کے لیے مسجد کو آپ نے مرکز کا تصور دیا. سب سے پہلے مرکزیت کا تصور، ذات رسول قیادت کے حوالے سے سب سے پہلا تصور ہے مرکز انسانی. پیغمبر ایک اکرم ہے تو مرکز مکانی کے لیے سب سے پہلے مسجد کو آپ نے تعمیر کیا. جامع مسجد کو اگر دیکھیں، آج اگر جامع مسجد میں ہم جمع ہیں، یہ تصور ضرور میں رہنا ہوگا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہماری فقہ اور ہمارے عقیدے کے مطابق، کیا کوئی آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس فاصلے کے بغیر جہاں پر کوئی جمعہ کی نماز قائم ہو؟ نہیں. یہ تصور مرکزیت سے پیغمبر نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کر کے مرکزی جو حیثیت ہے، مرکزیت کا تصور نظر مکانی ہے، اس کو معاشرے کے اندر آپ نے جاری کر دیا. اور نماز کو قائم کرنے کے لیے جو اوقات معین تھے اس کے علاوہ مسجد کو اصلاح ہے، ذات البین آپس کے معاشرتی سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے، اور ساتھ ساتھ معاشرے کی جو خرابیوں کی درستگی کے لیے اور تعلیم و تربیت کے لیے مسجد کو مرکز بنا دیا. آج اگر ہم سیرت نبی پر عمل کرتے ہیں، آج ہم یہاں پر جیسے آپ اتنے جذباتی ہو کر ہم کو حقوق کے لیے ماشاءاللہ سے بلند کرتے تھے، اپنی مسجدوں کو آباد کر لو، 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو جاؤ. پھر اگر ہم کہتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، محلے کی مسجد میں نماز جماعت قائم نہیں ہے، آپ کے گھر کو، ہمارے گھروں کو تو ہم نے عالیشان بنا دیا، اپنے گھروں کو تو آباد کر دیا، خدا کے گھر آج وہ اعلان ہے. اگر آپ نے پیغمبر کی سیرت پہ چلنا ہے تو سب سے پہلے مرکزیت کا تصور اپنے محلے کے حوالے سے، خدا کے گھر کو محلے کی مرکزیت، پھر اس کے بعد اپنے گاؤں کے سطح پر پھر اپنے مرکزی حیثیت کا آپ کو ماننا پڑے گا. دوسرے نمبر پر اتحاد اور وحدت کا انسانی سارے رشتوں کو دور کر کے پیغمبر نے وہ سلسلہ قائم کر دیا جسے آپ موافقت کہتے ہیں. مہاجر و انصار کے درمیان پیغمبر خدا نے وہ انسانی تاریخ کا وہ اہم واقعہ دنیا میں لایا. باپ بیٹے کی کوئی رشتہ، خون کی کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی نہیں، ایمان کی رشتہ داری کو دنیا انسانیت کے لیے پیش کر دیا. ان الذین یہاجرون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو راہ خدا میں ہجرت کر کے آتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ قرآن میں یہ آیت نازل کر دی والذین آمنوا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض. صرف اور صرف ایمان کے رشتے کو اتنا مضبوط کر دیا کہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بنا دیا. آج ہمارے صفوں میں کیوں بھائی بھائی نہیں ہے؟ عقیدہ ہمارا ایک ہے، قبلہ ہمارا ایک ہے، نماز ہماری ایک ہے، ائمہ کو ہم سب مانتے ہیں، لیکن سب کے قبلے مختلف کیوں ہیں؟
سلیقے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں پر عام پہلو میں آ جائے، ہمیں پیغمبر کی سیرت میں پیغمبر نے معاشرتی طور پر وحدت کی وہ مثال قائم کر۔ تیسرے نمبر پر آپ نے تعلیم و تربیت کے لحاظ سے وہ سلسلہ شروع کر دیا۔ قرآن حفظ کرتے تھے، قرآن کے لیے آپ نے انتظام فرمایا، جو بھی وحی نازل ہوتی تھی مسجد میں لگاتے تھے، سب حافظ قرآن تھے۔ آج تو ہمارے معاشرے میں دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، لوگ روزانہ قرآن کو پڑھتے تھے، آج ہمارے سال میں بھی قرآن ختم نہیں ہوتے، صرف مرنے کے بعد قرآن خوانی میں پڑھتے ہیں۔ یہ مسلمان کی سیرت ہے۔ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیز ممکن جز قرآن زیستن، قرآن کے بغیر نہیں ہے۔ کیا دنیا چندر اپنے محلے میں ہے؟ پیغمبر کی مسجد تو مسجد پیغمبر کو قرآن کے لیے درسگاہ، قرآن کی کوئی تفسیر شروع کرتے تو سب بھاگ جاتے ہیں، قرآن کی آیت کی تشریح شروع کرتے سب بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن میں اگر کسی کو بتاؤں، کسی کے اخلاقی طور پر بتاؤں، کسی کی طرح اشارہ کر کے بتاؤں تو واہ واہ ہوتا ہے۔ آپ قرآن پڑھ سکتے ہو؟ قرآن کی کوئی سورہ الحم پڑھتے ہوئے 80 سال گزر گئے، الحم کا ترجمہ یاد ہے جو نمازی پڑھتے؟ پیغمبر نے وہ معاشرتی سسٹم جو قرآن کو نازل ہونے کے بعد سب قرآن کے حافظ تھے، اہل بیت سے لے کر اصحاب کرام تک سب قرآن کے حافظ تھے۔ آج 2-3 سورے سنانے کو کہے تو ایک الحم اور قل واللہ کے علاوہ کوئی سورہ یاد نہیں ہے۔ ہمیں معاشرتی طور پر قرآن کو زندہ کرنا ہوگا۔ پیغمبر کی ذمہ داری میں علم و حکمت ہے۔ سائنس کے حوالے سے میں بہت سارے حکومتوں کی کسی کے آگر میں وہ نہیں کرتا، لیکن میں ایک چیز کو آپ یہاں پر بتاؤں، آپ کی کیا تیاری ہے علم کے حوالے سے، سائنس کے حوالے سے، تعلیم کے لحاظ سے؟ یونیورسٹی کی بنیاد لگی، کتنے پروفیسر تیار ہیں؟ وائس چانسلر کے لیے کتنے آدمی تیار ہیں؟ پیغمبر نے دانشگاہ یونیورسٹی مدینہ قائم کرنے کے لیے صحابہ کرام کو پہلے تیار کر دیا۔ مدینہ العلم مدینہ العلم بابھا جیسے علی کو تیار کیا، حبر الامہ کا لقب پانے والے عبداللہ بن عباس کو تیار کر لیا۔ ریاست مدینہ کو قائم کرنے کے لیے ریاست صرف انسانی افکار سے نہیں بلکہ انسانی صلاحیتوں سے ریاست چلتی ہے۔ لہذا پیغمبر نے وہ مقام حاصل کیا۔ آپ کو پتا ہوگا قرآن و حدیث صرف نہیں، جنگ بدر میں جب کفار کو قیدی کر کے لائے تو ہر قیدی سے جب اسے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مالی طور پر ٹیکس کے لیے کوئی ان کے پاس کوئی جزیہ کا پیسہ نہیں تھا تو پیغمبر نے 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ، تمہیں آزاد کرے گا۔ کافر ان کے پاس قرآن کی علم نہیں ہے، دنیاوی علم ہے پڑھنا لکھنا۔ کتنے PhD ہو ہمارے اندر، ہماری تو سیٹیں خالی ہے۔ سوچ کے پیغمبر کے دور کے اگر ہمیں مقابلہ کرنا ہے، 10 سال کے عرصے میں پوری دنیا میں توحید کے عالم کو جس نے بلند کر دیا تھا، آج ہم صدیوں سے 50 سالوں سے گزر رہے، ہمیں اپنا حقوق نہیں مل رہے، ہمیں کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہمارے اداروں میں آدمی نہیں ہے، سگریٹ میں ڈائلہ کرنے والا نہیں ہے، عدالتوں میں بہترین قسم کے جج نہیں ہے، فوج میں جنرل کے عہدے پر کوئی نہیں ہے، ادھر سے ہم شور مچا کے حقوق لیے جاتے نہیں، آلس حقوق چھینے جاتے ہیں، حقوق منوائے جاتے ہیں، حقوق کے نزدیک نہیں مانگے جاتے۔ دنیا میں عدالتی نظام کے حوالے سے رٹ کرنے والے کتنے وکیل ہو جو سپریم کورٹ میں جا کر کسی حکومتی رٹ کو چیلنج کرنے والے، فوج میں جا کر جنرل کے عہدے پر جا کر ملک کی سالمیت کی حفاظت کے لیے کتنے تیار ہو رہے ہو، کتنے تیار کر رہے ہو؟ آنکھیں کھولے، کسی سے بھی نہیں مانگنا اگر انسان بن کے رہنا ہے۔ غریب ضرور تھے پیغمبر کے دور میں لوگ، لیکن اصولوں پہ اور ایمانی طاقت سے سرشار تھے۔ دوسرا پیغمبر نے سرحدی حوالے سے، دفاعی حوالے سے آپ کو اتنا تیار کر دیا 10 سال کے عرصے میں، 83 سے 84 جنگیں لڑنے کے لیے لوگ صبح شام تیار ہیں۔ ہمارے لیے احتجاج کے لیے ایک دن جائے دوسرے دن ہم تھک جاتے ہیں، ہمارے لیڈر تو ایک دن بات کر کے دوسرے دن بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے ہمارے اندر یا تو ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے، یا تو ہمارے اندر کمزوری ہے، غلطی ہے، جس کی وجہ سے ہم ڈٹ کر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دور علم ہے عزیزان، دنیا میں علم کا سکہ چلتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں، پیغمبر نے وہ علمی سسٹم شروع کر دیا۔ دفاعی حوالے سے پیغمبر نے
مضبوط بنا دیا، دشمن کو للکارا. یہی لوگ جو پیغمبر کو اپنے وطن سے باہر کر دیے تھے، بعد میں یہی آ کر پیغمبر کے قدموں میں جھک کر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے. یہی اسلام کی طاقت. پیغمبر نے وہ معاشرتی سسٹمات خلاصہ یہ پیغمبر اس لیے مبعوث ہوئے تھے. امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں ان اللہ بعث محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیخرج عبادہ من عبادت عبادہ الی عبادہ. اس لیے محمد نازل مبعوث و رسالت ہوئے تھے کسی انسان کے سامنے جھکنے سے خدا کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے. خداوند عالم نے محمد مصطفیٰ کو انسانی طاقتوں سے ہٹا کر خدائی رحمان کے سامنے جھکنے کے لیے پیغمبر کو مبعوث کر دیا. ومن احود عباده الى احوده، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے حق کے پورا کرنے کے لیے جو لوگ انسانی حقوق کے سامنے جھکتے تھے، اب پیغمبر نے وہاں سے نکال کر خدا کے سامنے جھکنے کا درس دیا. ومن ولایتی عباده الى ولایتی، لوگوں کی حکومتوں سے نکال کر خدا کی حکومت کی طرف نکالنے کے لیے پیغمبر کو مبعوث کیا. یہی معاشرتی تبدیلیاں تھیں، یہی معاشرے کا حسن تھا. ہر ایک کے لیے عدل و انصاف تھا. غلط قسم کا کوئی ہوتا تو فوراً ایکشن لیے جاتے تھے. غلط چاہے بڑے گھرانے کے ہو پھر بھی غلطی، چھوٹے کی ہو پھر بھی غلطی. اچھا کام جس کا بھی ہو وہ اچھا تھا. علاقائی اور رنگ و نسل کو نہیں دیکھا جاتا تھا، خدمت کو معیار سمجھا جاتا تھا اور صلاحیت کو معیار سمجھا جاتا تھا. سلمان کا فارس کے رہنے والے کو من اہلی کا لقب دیا، روم کے رہنے والے کو صحابہ خاص کا مقام عطا کر دیا، حبش کے رہنے والے کو محسن رسول کا لقب دیا. کیوں؟ صلاحیتوں کو دیکھا جاتا ہے، ملت و قوم کی خدمت کو دیکھا جاتا ہے. ان بنیادوں کا اگر پرکھنے کے لیے معاشرہ سامنے رکھ کر آگے بڑھے تو علماء کی ذمہ داری، دانشوروں کی ذمہ داری، جوانوں کی ذمہ داری، مالداروں کی ذمہ داری، حکمرانوں کی ذمہ داری، ہم سب مل کر آج ہمارے معاشرے کے لیے علمی ترقیاتی اور دور حاضر کے چیلنجوں کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے افراد سازی کی ضرورت ہے. یہی میثاق مدینہ اور یہی ریاست مدینہ کا پیغام ہے. ہمیں ایسے مواقع کو ویسے صرف سن کے جانے کا نہیں، پروردگارا سوچ کر سمجھ کر عملی طور پر آگے بڑھنے کے ہم سب کو توفیق دے یا اللہ.